بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ احتشام خان موجود ہیں۔ احتشام خان کرائمز کی جو سٹوریز ہیں یہ کور کرتے ہیں، اور خصوصاً جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے، اس سلسلے میں بھی کافی انہوں نے کام کیا ہے۔ خود بھی ایک حملے میں زخمی بھی ہوئے، اور اس حوالے سے دیکھا جائے تو بہت ساری معلومات رکھتے ہیں خیبر پختونخوا کے حوالے سے، اور خیبر پختونخوا کے ساتھ جو متصل علاقے ہیں، خیر وہ تو پہلے فاٹا کے علاقے تھے، اب وہ علاقے ضم ہو چکے ہیں باقاعدہ خیبر پختونخوا کے اندر۔ جو آج مجموعی سیکیورٹی صورتحال ہے اس صوبے میں، اس حوالے سے احتشام خان سے ہم بات کریں گے، اور اس معاملے کے حوالے سے جو 26 مارچ کو ایک حملہ ہوا چینی انجینئرز کے اوپر، 5 چینی انجینئرز کو مارا گیا، ایک پاکستانی ڈرائیور کو مارا گیا خودکش حملے میں۔ یہ بشام ضلع شانگلہ میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جو اقدامات کیے گئے ہیں اس حوالے سے احتشام خان سے ہم بات کریں گے۔ احتشام، بتائیے گا جو ایک ہوا تھا افسوسناک واقعہ، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تو وفاقی سطح پر کافی سنجیدہ اقدامات کیے گئے، سیکیورٹی کو جو ہے مزید بہتر بنانے کی کوشش کی گئی، اجلاس کے اوپر اجلاس ہوئے، اور یہاں پر بھی وزیر داخلہ محسن نقوی آئے، انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین خان گنڈاپور سے ملاقات کی، سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹر کا انہوں نے دورہ کیا۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس حملے کے بعد کیا سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ فدا صاحب۔ یقینی طور پر جو اس وقت ہمارے جو ہمسایہ ممالک ہیں ان میں جو چین ہے اس کا کافی کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کی معیشت کو دیکھیں تو ہمیشہ مشکل وقت میں ہمارے اس ہمسائے نے ساتھ ہی دیا ہے، اور یقینی طور پر جب لوگ آپ کے ہمسائے ہوتے ہیں تو ان کا ویسے بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ آپ داسو ڈیم دیکھ لیں، آپ مومن ڈیم دیکھ لیں، یا اس وقت خیبر پختونخوا میں جو اکنامک زونز ہیں وہاں پہ بھی چائنیز کی کافی بڑی موومنٹ ہے۔ یعنی ہزارہ ڈویژن دیکھ لیں، ملکن ڈویژن دیکھ لیں، اور یہ جو ہماری چارسدہ والی بیلٹ ہے، اس بیلٹ کے اوپر، اور خاص طور پر جو ہمارا پشاور کا جو انڈسٹریل زون ہے یہاں پہ بھی چائنیز جو انجینئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اس بشام حملے سے پہلے جو داسو میں اسی طرح کا ایک خودکش حملہ ہوا تھا جس میں چائنیز انجینئرز کی بس کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، اس میں کیجویلٹیز کافی زیادہ تھیں، لیکن یہ جو حملہ تھا اس میں بدقسمتی سے اگین چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ یہ اتنا بڑا حملہ تھا کہ اس کے بعد فوری طور پر جو حکومت پاکستان ہے وہ حرکت میں آئی، اور خود پرائم منسٹر جو ہے اس حملے کے ودن 1 گھنٹہ وہ چائنیز ایمبیسی گئے، اور جو چائنیز سفارتکار ہیں ان سے وہ ملے ہیں۔ اس کے علاوہ وزیر داخلہ جو ہیں وہ بھی انہوں نے جو چائنیز حکومت ہے ان کو یقین دلایا کہ ایک جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ اس تمام معاملے کو دیکھے گی۔ فدا صاحب، جو خیبر پختونخوا اور جو قبائلی علاقے ہیں وہاں پہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو دہشت گردی ہے اس کی بھی مختلف قسمیں سامنے آ رہی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس ریجن میں 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے جو ہمیں ایک بڑا چیلنج تھا وہ ٹارگٹ کلنگ کے تھا۔ اس میں جو عالمی دہشت گرد تنظیم تھی وہ یہاں پہ سکھوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی، یہاں پہ جو کرسچن کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، دیگر جو ریلیجیس جماعتیں ہیں ان کے جو اسکالرز تھے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو گزشتہ 2 سالوں کے دوران آپ دیکھیں کہ جو گزشتہ 8-10 سالوں میں اتنے زیادہ پولیس پر حملے نہیں ہوئے تھے جتنا گزشتہ 2 سالوں کے دوران ہوئے ہیں، اور تقریباً 550 سے زائد جو ہیں وہ صرف 2023 سے پہلے 2022 کے اینڈ میں اور 2023 میں اتنے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ اس سال کی اگر ہم بات کریں تو ابھی تک یعنی مارچ کا جو ڈیٹا ہے اس میں 131 جو ہیں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں، اور سب سے زیادہ جو اٹیکس ہوئے ہیں وہ جو ڈی ہان ہے وہاں پہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور پولیس کے اوپر یہ حملے ہوئے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ جو دیکھا ہمارے ریجن میں جو ایک تبدیلی آئی ہے، جو ایک شفٹ آئی ہے، وہ یقینی طور پر افغان حکومت
کہ جو افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی ہے تو اس کے بعد ہمارے ریجن کے اس کے اوپر کافی امپیکٹس آئے ہیں. آپ دیکھیں کہ پہلے جو دہشت گردی کے حملے ہوتے تھے اس میں پولیس کو براہ راست ٹارگٹ کیا جاتا تھا, پولیس کو عام طور پر یا خودکش حملہ ہوتا تھا یا آئی ڈی اٹیکس ہوتے تھے. لیکن اب یہ وہ وقت ہے کہ جو ہتھیار اور جو ٹیکنالوجی امریکی اور نیٹو فورسز جو ہیں وہ افغانستان میں طالبان کے خلاف استعمال کرتے تھے, آج وہی ہتھیار جو ہیں جدید ہتھیار وہ آپ کے پشاور کے ریڈ زون میں استعمال ہو رہے ہیں. گزشتہ ماہ کی اگر ہم بات کریں تو رات کے وقت ایک حملہ ہوا تھا پشاور ورسک روڈ پہ, اور یہ ایک کافی سینسٹیو ایریا تھا. وہاں پہ جو دہشت گرد تھے انہوں نے تھرمل ٹیکنالوجی استعمال کی. اس کے بعد رات میں انہوں نے نائٹ ویژن گنز کا یوز کیا اور 3 جو تھے موبائل وین کے اندر, جو ایک آفیسر اور 2 اہلکار جو تھے ان کو شہید کیا, اور اس کے بعد پولیس موبائل کو جلانے کے بعد وہ وہاں سے آسانی سے فرار ہو گئے. اور یہ آپ دیکھیں کہ اب یہ صورتحال ہے کہ آپ کے جو ریڈ زونز کے ایریاز ہیں وہاں پہ بھی اتنی جدید ہتھیار استعمال ہو رہے ہیں. احتشام, آپ نے فرمایا کہ جب سے افغان طالبان دوسری مرتبہ برسر اقتدار آئے ہیں 2 سال پہلے, اور اسی عرصے میں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے, ساتھ میں آپ نے جدید اسلحے کا بھی ذکر کیا, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دہشت گردی میں پاکستان کے اندر اضافہ ہوا ہے ان میں افغان طالبان کا ہاتھ ہو سکتا ہے, ان کی سرپرستی ہو سکتی ہے, یا پھر وہ اسلحہ زیادہ جو ہے استعمال ہو رہا ہے اور اسی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے جو امریکہ افغانستان کے اندر چھوڑ گیا تھا اور یہ اسلحہ کالعدم تنظیموں کے ہاتھ لگ گیا تھا؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ فدا صاحب, جو ہماری فورسز ہیں یقینی طور پر جو فرنٹ پہ ہے وہ سب سے زیادہ پولیس ہے اور اس کے ساتھ ایف سی ہے قبائلی علاقوں میں, اور جو ہمارے بندوبستی جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ. یقینی طور پر جب ہم نے دیکھا کہ ابتدا میں جو اس طرح کے بیانات پاکستان کی طرف سے آتے تھے تو افغان حکومت یا وہاں پہ جو طالبان کی حکومت ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتے تھے کہ ہم جو ٹی ٹی پی ہے اس کو ہم ایکوپ نہیں کر رہے, ٹی ٹی پی کے ہم اس طریقے سے سپورٹ نہیں کر رہے. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستانی حکومت کو یہاں پہ جو ہمارے تحقیقاتی ادارے ہیں یا جو ہماری پولیس ہے یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے, ان کو ایسے شواہد ملے ہیں کہ جو ٹی ٹی پی ہے ان کو اس وقت افغان حکومت یا افغان طالبان جو ہے وہ ان کو ایکوپ کر رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر ان کی مدد کی جا رہی ہے. یعنی پشاور کے ریڈ زون میں ایک امریکی ہتھیار کا استعمال ہونا, یہ ٹی ٹی پی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں پہلے بھی حملے کر رہی تھی لیکن ان کو اتنی جدید ٹیکنالوجی کا ان کو استعمال نہیں آتا تھا, ان کو اس طرح کے ہتھیار نہیں ملتے تھے. ایک طرف سے وہ حملوں کی تیزی آئی ہے جب سے افغان طالبان کی وہاں پہ حکومت آئی ہے, دوسری جانب ان کو جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ ان کو مل رہی ہے. تو ہماری جو یہاں پہ پولیس ہے, جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, وہ ان حملوں کے لیے ریڈی نہیں تھے. لیکن اب چونکہ حملے زیادہ ہوئے ہیں, نئی حکومت آئی ہے, تو تھوڑی سی حکومت بھی سینسٹائز ہوئی ہے. تقریباً 3 ارب روپے جو ہیں وہ ابھی کابینہ کا جو پہلا اجلاس تھا اس میں خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور باقاعدہ طور پر اس کی منظوری دی ہے. پہلے فیز میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری جتنے بھی ونریبل ایریاز ہیں, جو جنوبی اضلاع ہیں جس میں لکی مروت ہے, ٹانک ہے, ڈی خان ہے, اور جو پشاور کے جو نوائی علاقے ہیں وہاں پہ جتنی بھی موبائل گاڑیاں ہیں جو رات کو گشت کرتی ہیں ان کو بلٹ پروف بنایا جائے گا. دوسرے مرحلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو نائٹ ویژن گنز ہیں یا جو تھرمل ٹیکنالوجی ہے وہ خیبر پختونخوا پولیس کو دی جائے گی. تیسرے مرحلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر جو پشاور ہے, پشاور میں اسمال اسکیل پہ ایک سی سی ٹی وی کیمرے کا ایک نیٹ ورک جو ہے, ایک علیحدہ سیکیورٹی ڈویژن بنایا جائے گا جو کہ ان تمام چیزوں کو دیکھے گا. جبکہ دیگر جو ہمارے چھوٹے ڈسٹرکٹ ہیں, اگر ہم سوابی اور مردان اور نوشہرہ کی بات کریں تو وہاں پہ بھی منی یا مائکرو لیول پہ ایک سیف سٹی کا کانسیپٹ لا رہے ہیں. تو فدا صاحب, ایک طرف تو ہمیں جو سرحد پار سے حملوں کا سامنا ہے, آپ نے دیکھا کہ نارتھ وزیرستان میں گزشتہ 1.5 سال کے دوران سب سے زیادہ حملے ہوئے, خودکش حملے بھی وہاں پہ زیادہ ہوئے تھے. اس کے بعد اگر ہم بات کریں ڈائریکٹ پولیس پر جو حملے ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ یہ ہمارے جو جنوبی اضلاع ہے وہاں پہ ہوئے ہیں. اب حکومت جو ہے, چاہے مرکزی حکومت ہے یا صوبائی حکومت ہے, تمام حکومتیں جو ہیں وہ اس دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں ایک ہو گئی ہیں. اور یہ جو خیبر پختونخوا کے جو قبائلی اضلاع ہیں
یہ جب ضم نہیں ہوئے تھے، یہ قبائلی ایجنسیاں ہوا کرتی تھیں، یہاں پہ ظاہر ہے کہ ایک خلا تھا، ایک اسپیس تھا جس کو پر کرنے کی کوشش کی تھی دہشت گردوں نے. آج کیا صورتحال ہے یہاں پہ؟ ایک تو فنڈز کا مسئلہ ہے قبائلی علاقوں اور خصوصاً آپ نے کچھ فنڈز کا ذکر کر بھی لیا. یہ فنڈز جو ہیں یہ قبائلی علاقوں کے لیے بھی ہیں، اور وہاں پہ جو ایک خاصہ دار اور لیویز فورس کو ضم کیا گیا تھا پولیس کے اندر، تو وہاں پر اس فورس کو یعنی پولیس کو کس قسم کی مشکل صورتحال کا سامنا ہے؟ فدا صاحب، یہ یقیناً ایک کافی امپورٹنٹ یہ کویسچن ہے. جب سے قبائلی علاقوں میں پولیس گئی ہے، جب سے قبائلی علاقوں میں جوڈیشری وہاں پہ گئی ہے، جب سے قبائلی علاقوں میں جو بیوروکریسی ہے اس کا سسٹم جو ہے وہ ابھی تک کاغذی حد تک تو وہاں پہ جا چکا ہے، لیکن اگین وہاں پہ پولیس کو اس وقت بھی کافی چیلنجز ہیں. جو سہولیات یا جو ٹیکنالوجی اس وقت پشاور میں بیٹھ کر کسی ایک تھانے کو یا یہاں پہ پولیس اہلکاروں کو میسر ہیں، وہ کرم میں یا وہ نارتھ وزیرستان میں پولیس کو میسر نہیں ہے. اس وقت جو سیکیورٹی کی اوور آل صورتحال ہے اس میں پشاور میں بھی کچھ ایسے علاقے ہیں کہ وہاں پہ جو گشت کرنے والی جو ٹیمیں ہیں، پولیس موبائل وین ہیں، ان کو گزشتہ ایک ہفتے کے دوران شام کے بعد ان کو منع کر دیا گیا ہے. اسی طرح جو لکی مروت کا علاقہ ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو افطاری کے بعد وہاں پہ پولیس گشت نہیں کرتی. شمالی وزیرستان میں تو پولیس کا نکلنا ویسے ہی محال ہے، وہاں پہ ایسی صورتحال ہے کہ پولیس وہاں پہ نہیں نکل سکتی. لیکن اس کے باوجود آپ خیبر کی صورتحال دیکھ لیں، آپ اورکزئی کی صورتحال دیکھ لیں، آپ ساؤتھ وزیرستان کی صورتحال دیکھ لیں، اس کے ساتھ جو ہمارے جو یہ درہ دم کھیل کا ایریا ہے وہاں پہ بھی جو گزشتہ کچھ عرصے میں جو آئی بی اوز ہوئے ہیں اور میسو ایک آپریشنز جو وہاں پہ ہوئے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان علاقوں میں امن و امان کی صورتحال کافی بہتر ہے. اگین یہ دہشت گرد جو ہے ان کے خلاف ان علاقوں میں کافی بڑے پیمانے پہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. اس کا امپیکٹ جو ہے پورے ملکنڈ کے اوپر ہے. آپ بنیر کو دیکھ لیں، آپ دیر کو دیکھ لیں، آپ سوات کو دیکھ لیں، اور اس کے ساتھ جو چترال کا ایریا ہے اس کو آپ دیکھ لیں. گزشتہ ایک سال کے دوران وہاں پہ دہشت گردی کی کوئی بڑی کارروائی پیش نہیں آئی. یہ جو ساؤتھ ریجن ہے اس میں اگر ہم پولیس کو ویل ایکوپ کرتے ہیں، وہاں پہ جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو ہم نئے سرے سے بناتے ہیں، وہاں پہ پولیس کو ہم جدید اسلحہ دیتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ پولیس کی اسٹرینتھ میں اضافہ کرتے ہیں، تو یقینی طور پر اس جنگ میں کافی حد تک تبدیلی آ سکتی ہے. احتشام، پچھلے دنوں ذرائع کے حوالے سے خبر آئی کہ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے کافی اہم کامیابی حاصل کی ہے بشام حملے کے بعد. تحقیقات کی ہیں اور 10 سے زیادہ جو حملہ آور تھے یا جو سہولت کار تھے ان کو گرفتار کیا گیا. یہ بھی اس خبر میں بتایا گیا تھا کہ جو مبینہ طور پر خودکش حملہ آور تھا وہ افغانستان سے آیا تھا اور بارود بری گاڑی چمن کے ذریعے پاکستانی حدود میں داخل ہوئی، پھر درازندہ ڈیر اسماعیل خان اور پھر وہاں سے تمرگرہ اور وہاں سے پھر جو ہے وہ شانگلہ پہنچائی گئی. یہ خبر جو ہے اس کی جو اس کے مستند ہونے کے حوالے سے اگر تھوڑا سا بتائیے گا، کیونکہ یہ کوئی پریس ریلیز نہیں آئی، اس حوالے سے کوئی پریس کانفرنس اعلیٰ سطحی پر ہم نے نہیں دیکھی، لیکن یہ خبر آ گئی میڈیا پہ. تو واقعی ایسا ہی ہے کہ جس طریقے سے وہ ذرائع کے حوالے سے خبر میں بتایا گیا تھا؟ فدا صاحب، واقعی اس چونکہ کافی اہم کیس تھا اور وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، جتنے بھی ہماری انویسٹیگیشن ایجنسیز ہیں تمام اس کے اوپر پہلے دن سے ہی کام کر رہی تھی. جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے، ان کو واقعی ہی اس کیس میں کافی اہم کامیابیاں ملی ہیں. اور جو آپ اشارہ دے رہے ہیں افغانستان کی طرف، واقعی ان کو ایسے شواہد ملے ہیں کہ اس میں جو یہ نیٹ ورک تھا یہ وہی نیٹ ورک تھا جس نے 1.5-2 سال پہلے داسو میں چائنیز بس کے اوپر اٹیک کیا تھا. اور پہلے دن سے ہی جو داسو میں اٹیک ہوا تھا اس کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی. وہ ایک جیپ تھی، اس کے اندر بارود بھرا ہوا تھا اور ایک خودکش بمبار نے اس کو اٹیک کیا تھا. یہ شانگلہ والا جو اٹیک تھا سیم اسی طرح کا اٹیک تھا، گاڑی کے اندر بارود تھا اور خودکش حملہ آور جو تھا اس نے چائنیز کی بس کے ساتھ اس کو ٹکرایا تھا. اس نیٹ ورک کی بھی نشاندہی ہو چکی ہے. اس میں جو ان کے ایسوسیٹ تھے، جو سہولت کار تھے، ان کو بھی گرفتار کیا جا چکا ہے. لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کا مین جو ماسٹر مائنڈ تھا اس کی ابھی تک گرفتاری رہتی ہے. جو آپ نے پریس کانفرنس کی بات کی، تو جس دن یہ پریس کانفرنس متوقع تھی اس دن پرائم منسٹر جو تھے وہ خود داسو آئے ہوئے تھے اور وہ وہاں پہ اسی سیکیورٹی کے حوالے سے
وہاں پہ چائنیز کے جو انجینئرز تھے ان کو حوصلہ دینے کے لیے، ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، اور ہماری جو یہاں پہ جو اعلیٰ حکام تھے وہ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو شاید اس کی وجہ سے یہ پریس کانفرنس جو ہے اب پشاور کی بجائے اس میں اگر میجر ڈیولپمنٹ ملتی ہے تو یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں کی جائے. ٹھیک ہے. ایک دوسرا معاملہ مجھے یاد آیا ہے، پچھلے دنوں بلکہ 1-2 دن پہلے ایک الرٹ جاری ہوا ہے، بلکہ ایک لیٹر ہے، اس میں باقاعدہ نام لکھے ہوئے ہیں کہ کوئی خودکش حملہ آور جو ہے یہ پشاور میں داخل ہوا ہے اور پشاور صدر کو، مصروف بازار کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ واقعی کوئی مستند خبر ہے؟ فدا صاحب دیکھیں، آپ جس زون میں رہ رہے ہیں یا ہم جس زون میں رہ رہے ہیں، یہاں تو تقریباً ہر دوسرے دن الرٹس ہی آتے رہتے ہیں، تھریٹس آتی رہتی ہیں. لیکن یہ اس طرح میڈیا میں بتا دینا یا سوشل میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں شیئر کر دینا شاید یہ بہتر نہیں ہوگا، کیونکہ عید کے دن ہے، لوگ زیادہ تر شاپنگ کر رہے ہیں، لوگوں میں زیادہ تر خوف و ہراس پھیلتا ہے. آپ دیکھیں کہ جب الیکشن ہو رہے تھے تو الیکشن میں بھی، الیکشن سے کچھ دن پہلے بھی اور 2 دن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسی طرح کے تھریٹس جاری ہوئے تھے. باقاعدہ طور پر جو VIP شخصیات تھیں، جو مذہبی سیاسی جماعت کے رہنما تھے، دیگر جو سیاسی جماعتوں کے جو لیڈرز تھے، ان کے حوالے سے بھی اسی طرح کے تھریٹس جاری ہوئے تھے. لیکن الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کوئی بڑی کارروائی اس طرح کی نہیں ہوئی. اس طرح کی چیزوں کو جو متعلقہ ڈپارٹمنٹس ہیں وہ تو اس کے حوالے سے SOPs وغیرہ اپنے قائم کرتے ہیں، لیکن اگر ہم پبلکلی اس حوالے سے اس کو سیریس لیں گے تو شاید جو لوگ ہیں وہ اس کے حوالے سے کافی خوفزدہ ہوں گے. بہت شکریہ احتشام خان آپ کا. ناظرین، خیبر پختونخوا کی جو اس وقت صورتحال ہے کافی تشویشناک بھی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اطمینان بخش بات یہ بھی ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنے کام میں مصروف ہیں، وہ کام کر رہے ہیں، اور اس حوالے سے احتشام خان بتا رہے تھے کہ کچھ کیسز کے اندر اہم کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. بہت شکریہ.